رپورٹ کے مطابق دن کا آغاز صبح 7:30 بجے اسکول میں پرچم کشائی سے ہوا۔ ٹھیک ہے۔ ہیڈ ماسٹر جناب محمد آصف سر کی نگرانی میں یہ تقریب ہوئی۔ ماحول کو وطن سے محبت، اتحاد اور قومی فخر کے جذبات سے بھرپور بتایا گیا۔ یہاں تک تو سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں، روایتی آغاز۔ جی، لیکن اس کے فوراً بعد کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے چونکا دیا۔ کون سی بات؟ پرچم کشائی کے فوراً بعد جناب سلیم خان سر نے تمام اساتذہ اور طالبات کو اساکشرتا مکت یعنی ناخواندگی کے خاتمے کا حلف دلوایا۔ اوہ واہ! ایک منٹ، پرچم کشائی کے فوراً بعد ناخواندگی کا خاتمے کا حلف؟ یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ عام طور پر تو اس کے بعد تقاریر یا قومی ترانہ ہوتا ہے، یہ تو بالکل ہٹ کے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ تحریب ایک عام رسم سے آگے نکل جاتی ہے۔ یہاں حب الوطنی کی تعریف کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ عام طور پر حب الوطنی کا تعلق سرحدوں، فوج یا قومی علامات سے جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ اسکول اسے کلاس روم کی ایک سماجی ذمہ داری بنا رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک انقلابی سوچ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جنگ جہالت کے خلاف ہے اور ہر طالب علم اور استاد اس کا سپاہی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور آغاز ہے۔ یہ حلف تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اسکول کی سطح پر ناخواندگی کے خاتمے کا حلف واقعی کوئی تبدیلی لا سکتا ہے یا یہ صرف ایک علامتی جیسچر ہے؟ نہیں، دیکھیں، مطلب کیا اس کا کوئی عملی اثر بھی ہوتا ہے؟ سوال بہت اہم ہے۔ فوری طور پر شاید کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے، لیکن اس کا اصل مقصد ذہن سازی ہے۔ ذہن سازی؟ جی، جب ایک بچی یوم جمہوریہ پر یہ حلف لیتی ہے کہ وہ کسی کو پڑھنا لکھنا سکھائے گی، تو آپ اس کے ذہن میں شہری ذمہ داری کا بیج بو رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ ملک کی خدمت صرف وردی پہن کر نہیں ہوتی، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا کر بھی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ علامتی ضرور ہے، لیکن یہ علامت بہت طاقتور ہے۔ یہ آئین کی روح کو عملی جامہ پہنانے کی طرف پہلا قدم ہے نا؟ واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ صرف ایک دن کا جشن نہیں بلکہ ایک طویل مدتی مقصد کا آغاز تھا۔ اچھا، اس الف کے بعد کیا ہوا؟ رپورٹ کے مطابق اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر محمد آصف سر نے یوم جمہوریہ کی اہمیت، آئین ہند اور شہری ذمہ داریوں پر بات کی۔ اور ان کی تقریر کو معلوماتی اور دل کو چھو لینے والی کہا گیا ہے؟ جی، ایک ہیڈ ماسٹر کی تقریر تو متوقع ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد دو خاص مہمانوں کو بلایا گیا: ریٹائرڈ ٹیچر آمین احمد خان اور ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر اظہر جمیل سر۔ یہ دلچسپ ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی تقاریر سادہ مگر جذبے سے بھرپور تھیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ریٹائرڈ اساتذہ کو مدعو کیا گیا۔ یہ صرف ایک اچھی بات نہیں بلکہ ایک بہت گہری روایت کی عکاسی ہے۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کون سی دو باتیں؟ پہلی، کمیونٹی اپنے بزرگوں کی قدر کرتی ہے، خاص طور پر ان کی جنہوں نے اپنی زندگیاں علم پھیلانے میں صرف کر دیں۔ جی، اسکول کی تقریب کے بعد تمام اساتذہ اور طالبات نہرو میدان گئے، جو ایک عوامی جگہ ہے۔ وہاں ایک بار پھر پرچم کشائی ہوئی۔ یہ قدم اسکول کو کمیونٹی سے جوڑتا ہے۔ اسکول یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اس شہر کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں۔ صحیح۔ ہماری خوشیاں اور ہمارے فرائض صرف ہماری چار دیواری تک محدود نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد تقریب کا وہ حصہ آیا جسے رپورٹ میں سب سے یادگار کہا گیا ہے۔ اچھا۔ یہ راجیش شیواجی جونیئر کالج میں ہوا، جہاں شہر کی بڑی شخصیات بشمول سب ڈویژنل آفیسر یعنی ایس ڈی او صاحب بھی موجود تھے۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا پلیٹ فارم تھا۔ جی ہاں، یہاں اسکول کی طالبات نے ایک رقص پیش کیا۔ اب یہاں منظرنامہ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ یہ اب اسکول کا اندرونی معاملہ نہیں رہا۔ صحیح۔ اب آپ شہر کے انتظامیہ اور معززین کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کر رہے ہیں۔ یہاں داؤ پر صرف ایک پرفارمنس نہیں بلکہ اسکول کی ساخت اور اس کی طالبات کا اعتماد ہوتا ہے۔ اور انہوں نے مشہور گیت ہم لوگوں کو سمجھ سکو تو سمجھو دل بھر جانی پر رقص پیش کیا۔ اوہ! رپورٹ میں اس رقص کو خوبصورت، باوقار اور دل موہ لینے والا کہا گیا ہے، اور اس کی تیاری نکت میم اور آسیہ میم نے کروائی تھی۔ گانے کا انتخاب بہت دلچسپ ہے۔ وہی تو میں بھی سوچ رہا تھا، یوم جمہوریہ پر یہ گانا کیوں؟ یہاں بات بہت گہری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک فلمی گانا نہیں ہے۔ اس گانے کے بول کیا ہیں؟ جو بھی ہیں، جیسے ہیں، خود کو ویسے قبول کرتے ہیں۔ بالکل، یہ اپنی شناخت کو منانے کا گیت ہے۔
جب ایک گرلز اسکول کی طالبات شہر کے اعلیٰ حکام کے سامنے یہ پرفارمنس دیتی ہیں تو وہ صرف ناچ نہیں رہی ہوتیں، وہ ایک بیان دے رہی ہیں۔ کیسا بیان؟ وہ کہہ رہی ہیں، ہمیں صرف طالبات کے طور پر نہ دیکھیں، ہماری صلاحیتوں کو پہچانیں، ہماری گہرائی کو سمجھیں۔ واہ! یہ نوجوان لڑکیوں کی طرف سے معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے جو فن کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اس دقیانوسی سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ لڑکیاں عوامی مقامات پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر سکتیں۔ یہ خود اعتمادی کا ایک شاندار مظاہرہ ہے۔ یقیناً۔ اور یہ کہ یہ ایک باوقار پرفارمنس تھی، یہ لفظ بھی اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فن کو اس کی تمام خوبصورتی اور احترام کے ساتھ پیش کیا۔ بالکل، یہ صرف تفریح نہیں تھی بلکہ ایک سنجیدہ فنکارانہ اظہار تھا۔ صحیح۔ یہ اسکول کے لیے اپنی طالبات کے ہنر، نظم و ضبط اور خود اعتمادی کو ظاہر کرنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ ایک گرلز اسکول کے لیے جو اکثر محدود وسائل کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ طالبات کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں ان کی محنت کو سراہا جاتا ہے اور اسکول کو پورے شہر میں فخر کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ رپورٹ صرف ایک دن کی کارروائی نہیں ہے، یہ ایک مکمل کہانی ہے۔ کیسی کہانی؟ کہانی شروع ہوتی ہے حب الوطنی کی ایک روایتی علامت یعنی پرچم کشائی سے، پھر یہ ایک سماجی عہد یعنی ناخواندگی کے خاتمے کے حلف کی طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بزرگوں کے احترام اور ان کی حکمت سے سیکھنے پر زور دیتی ہے، اور آخر میں یہ طالبات کے ٹیلنٹ اور خود اعتمادی کے جشن پر ختم ہوتی ہے۔ بہترین خلاصہ ہے۔ یہ رپورٹ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک قومی دن کو صرف چھٹی کے طور پر نہیں بلکہ اقدار کو فروغ دینے، کمیونٹی کو جوڑنے اور نوجوان نسل کو بااختیار بنانے کے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑے شہروں کی فوجی پریڈ سے بہت مختلف ہے۔ بہت مختلف۔ یہ زیادہ ذاتی، زیادہ بامانی اور شاید زیادہ اثر انگیز ہے۔ یہ فخر صرف جھنڈا لہرانے کا نہیں ہے، یہ فخر اپنی طالبات کی شاندار کارکردگی پر ہے، اپنے بزرگوں کی حکمت پر ہے اور تعلیم کے ذریعے ایک بہتر مستقبل بنانے کے اپنے عزم پر ہے۔ تو یہ صرف ایک تاریخ کو یاد رکھنے کا دن نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ اتحاد، تعلیم اور باہمی احترام جیسی اقدار کو عملی طور پر مضبوط کرنے کا دن تھا۔ یہ ایک ایسا جشن تھا جسے کمیونٹی نے مل کر خود تخلیق کیا۔ اس پوری بحث سے ایک آخری خیال ذہن میں آ رہا ہے جو ہمارے سامعین کے لیے بھی سوچنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ اسکول نے اپنی طالبات سے خاص گانے پہ پرفارمنس کروائی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مقامی سطح پر قومی جشن کے پیغام کو تشکیل دینے میں فن اور ثقافت جیسے کہ کسی خاص گیت یا رقص کا انتخاب کیا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ بہت گہرا سوال ہے۔ اس ایک گانے کے ذریعے یہ اسکول اپنی طالبات کے لیے کس قسم کی شناخت اور منگوں کو پیش کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر شہر کی قیادت کے سامنے۔